whole crew saw a whole bunch of silver darting objects, and they are round. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، انٹارکٹیکا کی انجان اور خون کو جما دینے والی سرد اور خوفناک دنیا میں برف کی دبیز تہوں کے نیچے لاتعداد مسٹریز چھپی ہوئی ہیں۔ ان میں سے بہت سی مسٹریز سامنے آ چکی ہیں، جن میں سے کچھ کو سائنسدان کسی حد تک سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ ابھی تک موجودہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی دسترس سے باہر ہے۔ اسی مسٹریز لینڈ میں ایک حیرت انگیز مسٹری کے سامنے آنے پر دنیا ایک بار پھر انٹارکٹیکا کی طرف متوجہ ہو گئی ہے۔ ایلینز کی مسٹری، جو کہ ہزاروں سالوں سے انسانوں کے لیے درد سر بنی ہوئی تھی، اس کے کلوز اس برفیلی اور خوفناک مسٹری لینڈ سے دریافت ہوں گے، یہ شاید کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ حیرت کی بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ کلوز نہ صرف برف کے اوپر اور برف کی کئی میٹر تک گہری تہوں کے نیچے موجود تھے، بلکہ اس مسٹیریس لینڈ کے آسمانوں میں بھی آثار دیکھے گئے۔ جہاں زندگی ناممکن سمجھی جاتی تھی، کیا وہاں برف کے نیچے سینکڑوں میٹر کی گہرائی پر سائنسدانوں کو جس زندگی کے آثار ملے تھے وہ اصل میں یہی تھی؟ کیا ایلینز تمام دنیا سے چھپ کر اس انجان علاقے میں رہتے تھے، یا پھر زمین کا یہ حصہ یو ایف اوز کے اترنے کی جگہ تھا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، انٹارکٹیکا، جو کہ دنیا کے باٹم اور ساؤتھ پول کے طور پر جانا جاتا ہے، یہ ایک ایسا برفیلا علاقہ ہے جہاں 15,000 کلومیٹر کے علاقے پر صرف برف ہی برف ہے، اور اس انتہا کی سردی کی وجہ سے یہاں زندگی ناپید ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ اسی ہزاروں میٹر تک پھیلی ہوئی برف کی تہہ کے نیچے اس وقت 400 جھیلیں دریافت ہو چکی ہیں، جن میں موجود زندگی کے آثار دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ لیکن اسی انجان اور سرد علاقے میں ایلینز کی موجودگی کے بارے میں شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا۔ جہاں ان ایلینز کی موجودگی کے آثار حیرت انگیز تھے، وہاں ہم ایلینز کی موجودگی سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یو ایس کی گورنمنٹ کی طرف سے 1956 میں یہاں اس کانٹیننٹ کا سب سے بڑا ریسرچ اسٹیشن قائم کیا گیا، جو کہ ساؤدرن پینسلوینیا کے علاقے میں واقع ہے اور میکموڈور اسٹیشن انٹارکٹیکا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس میں تعینات ایک نیوی آفیسر لینڈا میلیٹون کا کہنا ہے کہ انہوں نے انٹارکٹیکا کے علاقے میں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ واقعات ایک دفعہ نہیں بسا اوقات دیکھے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹارکٹیکا کے علاقے میں اکثر یو ایف اوز دیکھی گئی ہیں، اور ان یو ایف اوز کا کلر سلور ہوتا تھا۔ یہ یو ایف اوز عجیب طرز پر بنی ہوئی تھی، بظاہر ان کی شکل و صورت زمین پر کسی بھی اسپیس کرافٹ یا ایروپلین سے مشابہ دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اگلے ہی دن ان کے ساتھ موجود نیوی کے پورے گروپ نے یہی سلور یو ایف اوز اس علاقے میں تیز رفتاری کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھی۔ نیوی افیسر کے مطابق سلور یو ایف اوز ان کے کریو کے لیے بھی حیرت انگیز تھی، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی یو ایف اوز نہیں دیکھی تھی۔ ایک اور حیرت انگیز بات جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ دونوں دفعہ ایک ہی سمت جاتی ہوئی دیکھی گئی تھی۔ اس کے بعد ان آرمی آفیسرز کو اس علاقے میں سرچ کے دوران 200 میٹر تک پھیلا ہوا ایک ہول ملا۔ یہ سوراخ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ برف ہٹانے کے دوران ایک جگہ ورکرز کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے سرچ انسٹرومنٹس نے اپنی پاورز کم کر دی ہوں۔ جیسے جیسے ہم ہول کے قریب جا رہے تھے، یہ کم سے کم ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے سوراخ کے بالکل قریب آنے پر ہمارے انسٹرومنٹس نے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ مشہور ریسرچر ایڈمرل رچرڈ برڈ کا کہنا تھا کہ اس وقت جب انسٹرومنٹ بند ہو گئے، ہم نے ایک بہت بڑا شگاف دیکھا۔ اس شگاف کا دروازہ تقریباً 200 میٹر تک وسیع تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی بہت بڑی چیز کو یہاں سے گزارنے کے لیے ایک کھلی جگہ بنائی گئی تھی۔ ایڈمرل رچرڈ کا کہنا تھا کہ جب ہم اس ہول کے اندر داخل ہوئے تو ہم نے وہاں عجیب و غریب قسم کی بہت سی ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ ہماری زمین کا حصہ معلوم نہیں ہو رہی تھیں۔ مسٹر رچرڈ اس وقت اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہوں نے فوری طور پر یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور واپس واشنگٹن چلے گئے، جہاں ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا، لیکن انہوں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اب کبھی بھی دوبارہ انٹارکٹیکا نہیں جانا چاہتے۔ حال ہی میں سائنسدانوں کو انٹارکٹیکا میں ایک اور عجیب و غریب چیز دکھائی دی جو کہ وہاں ایلینز کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں تو انٹارکٹیکا سے 800 کلومیٹر ساؤتھ افریقہ کی طرف 2 رن وے کی طرح پٹیاں دکھائی دیں گی، جن میں سے ایک پٹی 80 کلومیٹر جبکہ دوسری 11 کلومیٹر لمبی ہے۔ حیرت انگیز طور پر جب یہ سٹرکچر دریافت کیا گیا، اس سے چند سال پہلے سیٹلائٹ سے لی گئی تصویر میں یہ موجود نہیں تھا۔ ایک اور اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ سٹرکچر دیکھنے میں کسی طریقے سے بھی انسانوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا سٹرکچر معلوم نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی یہاں کبھی کسی انسان نے ایسا سٹرکچر بنایا تھا۔
جبکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس اسٹرکچر کو کسی اسپیس کرافٹ یا ایروپلین کے لیے رن وے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ سائنسدان ابھی تک اس ڈسکوری کو سولو کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ممکن ہے جن سلور کلر کی یو ایف اوز کو نیوی آفیسرز نے اس علاقے میں جاتے ہوئے اکثر دیکھا تھا، ایلینز اس علاقے میں لینڈ کرنے کے لیے اسی رن وے کو استعمال کرتے ہوں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایلینز ماضی میں نہ صرف اس علاقے میں آتے رہتے تھے بلکہ اس علاقے میں اپنی نامعلوم اور پراسرار کارروائیوں کے طور پر اس ہول یا شگاف جو کہ زمین کی تہہ کے نیچے بہت گہرائی میں دریافت کیا گیا ہے استعمال کرتے رہے ہوں۔ ایسا ہونا عین ممکن ہے کیونکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس ہول یا شگاف میں سے جو اشیاء برآمد ہوئی ہیں ان کا اتنی گہرائی میں برف کے نیچے دبنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی طاقتور مخلوق کسی وقت یہاں پر رہتی ہوگی۔ وہ مخلوق انسان تو نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان اتنی زیادہ برف کے نیچے اتنے زیادہ کم ٹمپریچر پر زندہ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی اس کے پاس ابھی تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اتنی برف کے نیچے اپنی زندگی قائم رکھ سکے۔ جبکہ اس ہول یا شگاف میں موجود چیزوں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں رہنے والی مخلوق ایک لمبے عرصے تک یہاں رہتی رہی ہے اور کسی پراسرار کارروائیوں کے لیے اس جگہ کو استعمال کرتی رہی ہے۔ لیکن ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ہول یا شگاف کا منہ بند ہو گیا یا ارادی طور پر ایلینز نے اس دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے اسے بند کر دیا۔ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے چھپی ہوئی جس زندگی کو تلاش کرنے کی کوشش میں سائنسدان اتنے سالوں سے سرگرداں ہیں، وہ زندگی ایلین کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی۔ شاید وہ ایلینز کسی دوسری دنیا سے زمین پر انٹارکٹیکا کے اس علاقے میں آتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوستو، اگر آپ غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو اپنے آپ کو صرف انسانوں کا رب کہا ہے اور نہ ہی زمین پر رہنے والی مخلوق کا، بلکہ اپنے آپ کو تمام جہانوں کا رب کہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایلینز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان جہانوں میں سے کسی اور جہان کا حصہ ہوں اور وہاں سے زمین پر آتے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایلینز کے بہت سے راز موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت پر ان سے پردہ اٹھایا جائے اور ہم اس علاقے میں موجود ایلینز تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس عجیب و غریب مخلوق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ سب کچھ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔